بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاک سٹڈی کے 10 امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور ان کو ہم بریفلی ڈسکس کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایم سی کیوز۔ کوسچن نمبر 1، Who suspended the 1973 Constitution in 1977؟ 1973 کے آئین کو 1977 میں کس نے منسوخ کیا تھا؟ کریکٹ آنسر از جنرل ضیاء الحق۔ ایسٹ پاکستان 16 دسمبر 1971 کو علیحدہ ہو جاتا ہے جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو 14 اگست 1973 کو پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور 1973 کا آئین 14 اگست 1973 کو پاکستان میں لاگو کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی 3 آئین ہیں، 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور 1973 کا آئین۔ 1956 کا آئین 23 مارچ 1956 کو پاکستان میں اپلائی ہوتا ہے۔ 1962 کا آئین جو ہے یہ 8 جون 1962 کو پاکستان میں اپلائی ہوتا ہے، اور 1973 کا آئین 14 اگست 1973 میں پاکستان میں اپلائی ہوتا ہے۔ جو 1956 کا آئین تھا یہ پارلیمنٹری فارم کا تھا، اور 1973 کا آئین بھی پارلیمنٹری فارم کا تھا، لیکن 1962 کا جو آئین ہے وہ پریزیڈنشیل فارم کا تھا۔ ایسٹ پاکستان جو ہے یہ 16 دسمبر 1971 کو علیحدہ ہو جاتا ہے جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، اور جنرل ضیاء الحق جو ہے یہ 1976 میں چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں۔ 5 جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق ایک ملٹری کو لیڈ کرتے ہیں، اور اس کا نام ہوتا ہے آپریشن فیئر پلے۔ اس آپریشن کے تھرو جو ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی اس کو گرا دیا جاتا ہے، اور 1973 کے آئین کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور جو نیشنل اور پروونشل اسمبلیز ہیں وہ ان کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے، اور پورے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا جاتا ہے۔ تو مارشل لا کی جو ڈیٹ ہے وہ 5 جولائی 1977 ہے۔ 4 جولائی 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو جنرل ضیاء الحق ہیں وہ 1988 میں پلین کریش میں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ Question number 2، Who mediated the Indus Water Treaty in 1960؟ 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سائن ہوئی تھی، اس میں ثالثی کون تھا؟ آپشنز ہیں سوویت یونین، یو ایس اے، چائنا یا ورلڈ بینک۔ کریکٹ آنسر از ورلڈ بینک۔ 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی یہ سائن ہوئی تھی ستمبر 1960 میں، اور اس ٹریٹی کے اکارڈنگ جو پاکستان کو دریا ملے تھے وہ تھے سی آئی جے یعنی چناب، انڈس اور جیلم، اور باقی جو 3 دریا ہیں وہ انڈیا کو ملے تھے، راوی، بیاس اور ستلج۔ اور جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی اس وقت جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے وہ تھے یوجین آر بلیک، اور یہ 1949 سے لے کر 1962 تک ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ رہے تھے۔ کوسچن نمبر 3، نیشنل فلیگ آف پاکستان واز ڈیزائنڈ بائی۔ پاکستان کا قومی پرچم کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ آپشنز ہیں حفیظ جلندری، احمد غلام علی، امیر الدین کدوائی یا پھر حفیظ جلندری۔ کریکٹ آنسر از امیر الدین کدوائی۔ پاکستان کا قومی جھنڈا 11 اگست 1947 کو فائنل کر لیا گیا تھا، اور اس کو ڈیزائن کیا تھا امیر الدین کدوائی نے، اور اس کی جو بیس تھی وہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ کا فلیگ، اور اس جھنڈے میں پاکستان کی قومی پرچم میں جو گرین کلر ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان میں مسلم میجورٹی کو۔ پاکستان کے قومی جھنڈے میں جو وائٹ سٹرپ ہے یہ پاکستان میں مینورٹیز کا سمبل ہے، اور یہ پروموٹ کرتی ہے ایکویلٹی اور پیس کو پاکستان میں، اور اس میں جو کریسنٹ ہے جو چاند ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پروگریس کو، اور جو اس میں ستارہ ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے لائٹ اور نالج کو۔ کوسچن نمبر 4، سر آغا خان III لیڈ اے ڈیلیگیشن سر آغا خان III led a delegation of 35 Muslim leaders in 1906. The Viceroy of India was۔ 1906 میں سر آغا خان نے 35 مسلم لیڈرز کے ایک جو جماعت تھی اس کو لیڈ کیا تھا، اس وقت انڈیا کے وائس روئے کون تھے؟ آپشنز ہیں لارڈ کزن، لارڈ واول، لارڈ منٹو یا کوئی بھی نہیں۔ کریکٹ آپشن از لارڈ منٹو۔ سر آغا خان کا جو اصل نام تھا وہ تھا سر سلطان محمد شاہ، اور یاد رکھیں نیشنل کانگریس
وہ بنی تھی 28 دسمبر 1885 میں، اور آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ 30 دسمبر 1906 میں بنی تھی۔ 1 اکتوبر 1906 میں سر آغا خان 3 نے 35 مسلم لیڈرز کے ایک جو جماعت تھی اس کو لیڈ کیا تھا، اور یہ ان کا مقصد تھا انڈیا کے وائس رائے سے ملنا، منٹو تھے، اور یہ جو میٹنگ تھی یہ ہوئی تھی شملہ میں، ٹھیک ہے، اور اس شملہ کی وجہ سے اس کو شملہ ڈپوٹیشن بھی کہتے ہیں۔ اور اس جماعت کا، اس ڈپوٹیشن کا جو ایم تھا وہ تھا مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابات کا مطالبہ۔ شملہ ڈپوٹیشن سکسیسفل رہا اور برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں کے علیحدہ انتخابات کے مطالبے کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ Question number 5. In which book of حفیظ جلندری is the national anthem of Pakistan written? حفیظ جلندری کی کون سی بک میں پاکستانی قومی ترانہ لکھا گیا تھا؟ کریکٹ آنسر ہے چراغ سحر۔ حفیظ جلندری کا پورا جو نام تھا وہ تھا ابو الاسر حفیظ جلندری۔ یہ قومی ترانہ انہوں نے لکھا تھا جون 1952 میں۔ حفیظ جلندری نے پاکستان کا قومی ترانہ 1952 میں لکھا تھا، اور اس کا جو میوزک ہے وہ کمپوز کیا تھا احمد غلام علی چاغلا نے 10 اگست 1949 میں، اور یہ قومی ترانہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا گیا تھا۔ پاکستانی گورنمنٹ نے جو ٹیون تھی قومی ترانے کے لیے اس کو 21 اگست 1950 میں اڈاپٹ کیا تھا، لیکن جو اس کی دھن بنائی گئی تھی وہ 10 اگست 1949 میں بنائی گئی تھی، لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے 21 اگست 1950 میں اس کو اڈاپٹ کیا تھا۔ اور پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے یہ 1 مارچ 1950 میں ایران کے شاہ کے جو وزٹ تھا کراچی میں، ان کے سامنے فرسٹ ٹائم لیرکس کے بغیر وہاں پہ اس کو پرفارم کیا گیا تھا، اور اس کو پرفارم کرنے والے تھے پاکستان نیوی بینڈ۔ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے یہ 13 اگست 1954 میں جو 7th انڈیپینڈنس ڈے تھا اس سے ایک دن پہلے آفیشلی طور پر اڈاپٹ کر لیا گیا تھا، لیرکس اور دھن کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا تھا، اور آفیشلی اس کو 16 اگست 1954 میں پاکستان کی انٹیریئر منسٹری نے اس کو 16 اگست 1954 میں اڈاپٹ کیا تھا۔ اور 2021 میں فواد چودھری نے پاکستان کے قومی ترانے کو ری ریکارڈڈ کرانے کا اعلان کیا تھا، اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تھا 2022 میں شہباز شریف کے حکومت کے دوران، اور اس کو ریلیز کیا گیا تھا 14 اگست 2022 میں۔ Question number 6. How many total districts are there in Pakistan? پاکستان میں ٹوٹل کتنے اضلاع ہیں؟ آپشنز ہیں 166، 168، 170 یا پھر 150۔ کریکٹ آپشن از 170۔ پاکستان کا جو پنجاب پروونس ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ اس کو 42 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے جو ڈویژنز ہیں وہ 10 ڈویژن ہے اس ٹائم۔ اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو یہ پاکستان کا تیسرا، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے، اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا 38 اضلاع میں، اور اس کے جو ڈویژنز ہیں وہ 7 ہیں۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو یہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کی جو اضلاع ہیں وہ 36 ہیں، اور اس کی 8 ڈویژنز ہیں۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو اس کی 6 ڈویژنز ہیں، اور اس میں 30 ڈسٹرکٹس ہیں۔ گلگت بلتستان کی 3 ڈویژنز ہیں، اور اس میں 14 اضلاع ہیں۔ آزاد کشمیر کی 3 ڈویژنز ہیں، اور اس میں 10 اضلاع ہیں۔ Question number 7. Who remained the Governor General and also the President of Pakistan? ان میں سے کون پاکستان کی گورنر جنرل اور پھر صدر بنے؟ آپشنز ہیں خواجہ ناظم الدین، فیروز خان نون، اسکندر مرزا یا پھر لیاقت علی خان۔ کریکٹ آپشن از اسکندر مرزا۔ محمد علی جناح 14 اگست 1947 سے لے کر 11 ستمبر 1948 تک پاکستان کی گورنر جنرل رہے۔ یہ 1 سال اور 28 دن بنتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ گورنر جنرل بنتے ہیں خواجہ ناظم الدین، یہ 14 ستمبر 1948 سے لے کر 17 اکتوبر 1951 تک پاکستان کے گورنر جنرل رہتے ہیں، اور ان کا دورانیہ ہے 3 سال اور 33 دن۔ اس کے بعد سر غلام محمد پاکستان کے 3rd گورنر جنرل بنتے ہیں،
یہ 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 7 अगस्त 1955 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहते हैं। इनका दौरानिया है 3 साल और 294 दिन। इसके बाद फोर्थ गवर्नर जनरल बनते हैं सिकंदर मिर्ज़ा। ये 7 अगस्त 1955 से लेकर 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहते हैं और ये पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल हैं। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान के पहले सदर बन जाते हैं और इनका दौरानिया है 229 दिन एज गवर्नर जनरल। जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हैं ये पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल भी हैं और ये पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के दूसरे। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद कर दिए जाते हैं। तो उनके शहीद होने के बाद पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और ये अक्टूबर 17 1951 से लेकर अप्रैल 17 1953 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट वाज सेट अपॉन। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कब कायम हुई? करेक्ट ऑप्शन इज़ 24 अक्टूबर 1947। KPK का जो टोटल एरिया है वो 13,297 किलोमीटर स्क्वायर है और मुजफ्फराबाद इसका कैपिटल है। आज़ाद कश्मीर के जो मेन दरिया हैं वो दरिया झेलम, दरिया नीलम और दरिया पुंछ हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये 1972 में वजूद में आई थी और ये पाकिस्तान के अंडर जो कश्मीर है और जो इंडिया के अंडर जो कश्मीर है मकबूजा कश्मीर, इन दोनों के दरमियान बॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर 9, नागा पर्वत इज लोकेटेड इन विच रेंज। नागा पर्वत किस रेंज में वाक़ है? करेक्ट ऑप्शन इज हमारिया रेंज। नागा पर्वत चोटी को दयामीर भी कहते हैं क्योंकि ये दयामीर ज़िला में है, पाकिस्तान के दयामीर ज़िला में है और इस चोटी का जो दूसरा नाम है वो नेक माउंटेन है। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 8,126 मीटर है। इस माउंटेन को किलर माउंटेन भी कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है और ये नेपाल में है। दुनिया की जो दूसरी बड़ी चोटी है वो पाकिस्तान में है जिसका नाम है K2। इसका दूसरा नाम माउंट गॉडविन ऑस्टीन है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। और इसके बाद है राकापोशी, ये भी पाकिस्तान में है और ये कराक्रम रेंज में वाक़ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7,788 मीटर है। इसके बाद टिर्चमीर है, ये हिंदू कुश सिलसिला में वाक़ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 7,708 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन मार्च 12। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद 12 मार्च को किस साल में मंजूर की गई थी? करेक्ट ऑप्शन इज 1949। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने 7 मार्च 1949 में असम्बली में करारदाद मकासद को प्रेजेंट किया था और पाकिस्तान की आइन साज असम्बली ने 12 मार्च 1949 में करारदाद मकासद को अडॉप्ट किया था, पास किया था। और इस करारदाद का जो मकसद था वो ये था कि फ्यूचर का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा पाकिस्तान को 1956 का आइन, वो यूरोपियन पैटर्न पे नहीं होगा बल्कि टोटली इस्लामिक लॉज आइडियोलॉजी पर होगा।